اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ سب کا میں ڈے 25 میں فہم قرآن کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ اب تک سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ہم لوگوں نے ختم کر لیا تھا۔ اب ہم اس کے آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا سورہ یونس مکی صورت چل رہا ہے، جیسا آپ لوگوں کو یاد ہوں گا۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ توبہ ہم لوگوں نے ختم کی جو مدنی صورت تھی۔ تو الحمدللہ اب تک ہم لوگوں نے مکی مدنی کا جو سلسلہ چلا، اور واضح فرق ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا فرق ہے مکی صورتوں میں اور کیا فرق ہے مدنی صورتوں میں، رائٹ۔ تو مکی صورتیں ایسا ہے کہ گویا ہم کو اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان، اور ایمان کیسا؟ یقین والا ایمان، ٹھیک ہے۔ یقین والا جو ایمان ہے، یقین والا اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلا رہے، رسالت یعنی کہ قرآن کے اوپر یقین رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور آخرت کے اوپر یقین رکھو، کیونکہ یقین رہے گا تو پھر عمل اس کے مطابق رہے گا۔ کیونکہ جیسا ہے فار ایگزامپل، جیسا اگر ہم کو یقین ہے کہ یہ آگ ہے اور یہ آگ ہم کو جلاتی ہے، تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آگ میں ہم اپنی انگلی ڈالیں، رائٹ۔ تو یقین انسان کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس میں ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، اور مدنی صورتوں میں وہ ایمان کی یعنی کہ بار بار ریوائول آف ایمان ہوتے جا رہا، کہ کچھ اگر نفاق اندر پیدا ہو رہا، کچھ کمی پیدا ہو رہی، عمل کی کمی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کی طرف ہم دیکھیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عبادتوں کے طریقے اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے طریقے، تو یہ تمام چیزیں تو واضح فرق ہے نا۔ مکی صورتوں کی ایک اپنی الگ خاصیت، ایک اپنی الگ خوبصورتی ہوتی ہے، اور مدنی صورتوں کی ایک اپنی خاصیت اور ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر یہ مکی صورتوں کا ہمارا سلسلہ، یہ گلدستہ جو ہے ہمارا، تو یہ مسلسل ہم دیکھیں گے، سورہ مومنون تک ہم لوگ دیکھیں گے، اور اس کا انشاءاللہ مزہ لیں گے، اور اس کی جو روحانیت ہے، اس کا جو نور ہے، اس کو ہم اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اپنے ایمان کو یقین میں بدلیں گے۔ بس ایمان ظاہری زبان سے ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان ہمارے دلوں میں اتر جائے، تو وہ یقین ہم انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اب یہاں پر جو سورہ یونس ہم دیکھے تھے کہ سورہ یونس میں کیا ہے؟ تذکیر بالآلاء اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کر کے بار بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ تو 2 رکوع انبیاء اور رسول میں تھوڑا سا ذکر یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے، انبیاء اور رسول کا تھوڑا ہے، 2 رکوع پہ مشتمل ہے، اور 9 رکوع پر اسکرین پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اور 9 رکوع پر پورا تذکیر بالآلاء اللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے کو جھنجھوڑ کر غور اور فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک تو غور کرنا ہے کس پہ؟ آپ کو کائنات پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اندر کائنات پہ، اللہ کی کریشن پہ۔ دوسرا قرآن کے اندر غور کرنا ہے کہ کیا یہ کسی اور کی طرف سے کتاب ہے، اگر ہے تو ایک اس جیسی صورت بنا لاؤ، جیسا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ چیلنج کرے، ایک صورت اس کی جیسی بنا کر لاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے انبیاء اور رسول کا تھوڑا سا حصہ دیکھیں، جس میں یہ صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے، پر اگلی جو صورت آنے والی ہے، جو اس کی جوڑی ہے، یعنی کہ سورہ ہود ہم کیا بولے؟ اس کی جوڑی ہے، یا اس کی بہن ہم بول سکتے، تو اس کی جو جوڑی ہے سورہ ہود، اس کے اندر کثرت سے ذکر نوح علیہ السلام کا دیکھیں گے، اور بہت کم ذکر موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں گے۔ یہاں پر بہت زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور کم ذکر نوح علیہ السلام کا ہے، اسی لیے ان کو جوڑی کہتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا میں آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جوڑی کیا ہوتی ہے، یعنی کہ 2 صورتوں کو ملا کر ایک مکمل ٹاپک، پرفیکٹ مکمل ٹاپک بنتی ہے، ایک ریزن ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر یعنی کہ مکمل ٹاپک، یعنی کہ ایک صورت میں ایک بات ہے تو دوسری صورت میں دوسری بات ہے، جب دونوں ملائیں گے تو ایک مکمل بات
بات ہوگی. ٹھیک ہے, تو دونوں اپوزٹ دو ٹاپکس کو ڈیل کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آدھی ٹاپک رہے گی, اس کے اندر آدھی ٹاپک رہے گی, وہ دونوں بھی جو ہے یعنی کہ ایک اپوزٹ ہے, ایک آدھی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر تیسرا کیا ہے کہ دونوں کا طریقہ آلموسٹ سیم بھی رہتا ہے, دونوں کا طریقہ کار جو ہے سیم بھی رہتا ہے. جیسا ہم دیکھیں کہ سورہ انفال میں بھی جنگوں کا ذکر ہے, سورہ توبہ میں بھی جنگ کا ذکر ہے, تو آلموسٹ دونوں کا جو طریقہ ہے سیم طریقہ ہے. تو بہرحال اس کی مشابہت سے ہم اس کو جوڑی بناتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بالکل اپوزٹ ہے, ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس میں زیادہ ہے اور نوح کا کم ہے, نوح علیہ السلام کا ذکر ہود میں زیادہ رہیں گا اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم لوگ کم دیکھیں گے. تو چلیے, ہم لوگ کل تک جو پڑھے تھے اس میں ہم لوگوں نے نوح علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ذکر ہم لوگوں نے لیا تھا. اب آگے یہاں پر ہم لوگ کنٹینیو کریں گے, آیت نمبر 93 سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے, اور انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا. یعنی کہ علم آ جانے کے بعد اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ لوگ ایسے تھے جو علم آنے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. تو یعنی کہ ان لوگ اس کی صداقت کریں گے اگر وہ سچے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے اور تیرے رب کی طرف سے, لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا. یعنی کہ وہ لوگ شک کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ لوگ شک کرے پر تم اس کے بارے میں یقین ہونا چاہیے. دیکھیے, داعیے دین کو بہت زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا پہلے خود اس کے اندر وہ یقین رکھنے والا ہو, خود اس کے اندر جو ہے شک میں نہ پڑے. اگر شک ہے تو پھر وہ اس یعنی کہ زور سے, اس زبردست انداز میں پھر وہ دعوت نہیں دے سکتا. تو پہلے ہم خود اس کے اندر اچھے سے اس کو اپنے دلوں میں راسخ کریں گے, تب ہم دوسروں کو پھر وہی یقین کے ساتھ ہم دوسروں کو بلا سکتے. پہلے ہم خود توحید سمجھیں گے تو بلائیں گے, پھر خود قرآن سمجھیں گے تو بلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم شک میں نہ پڑو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا, اور ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے, ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی تم لے آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کا سامنا آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے عہد الست اللہ تعالیٰ لے چکے ہیں. اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ توحید رکھ دیے ہوئے ہیں. اس کی فطرت میں اللہ کی ہی عبادت کرنے کی فطرت اللہ تعالیٰ بنا کر اس کو دنیا میں بھیجے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اتنا ہی نہیں کرے بلکہ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا. پیغمبر کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی, اس کے ذریعے سے لوگوں کو بار بار ڈرائے. اس کے بعد جب اپنی جو نبی ہے جب اپنی حجت کو پوری کر لیتے ہیں, اپنی پورے میکزیمم ایفرٹس لگا دیتے ہیں, ہر طریقے سے ان کو سمجھا دیتے ہیں, حق ادا کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد بھی اگر وہ قوم نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آتا ہے. اور پھر ایک بار عذاب آیا تو وہ پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا. جیسا اس سے پہلے کتنے مرتبہ دیکھنا, ایک بار اگر وہ گھڑی آ جائے تو کسی کے ٹالنے سے نہیں ٹلتی. اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ صرف ایک ایکسیپشنل کیس ہے, اور وہ کیس کس کا ہے؟ یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک ایکسیپشنل کیس ہے, جس کی قوم کے پاس عذاب آیا اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے, انہوں دیکھنا شروع کر دیے. اس کے بعد وہ لوگوں نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم دیکھ چکے
چکے ہیں کہ جب عذاب شروع ہو جاتا، موت کا فرشتہ آ جاتا یا پھر عذاب کے آثار شروع ہو جاتے، اس کے بعد توبہ کی توفیق نہیں، توبہ جو ہے قبول نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو نبی تھے انہوں پورا حق ادا کرنے کے بعد، جیسا ابھی بتائے نبیوں کا حق ادا کرنے کے بعد اس کے بعد عذاب آیا تو نہیں ٹلتا۔ اب یہاں پر یونس علیہ السلام ان کو سمجھا کہ اللہ کے حکم آنے سے پہلے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد جب بستی والوں کو احساس ہوا کہ یونس علیہ السلام جو ہمارے نبی تھے انہوں ہم کو چھوڑ کے چلے گئے اور اطراف جو ماحول ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گیا، تو پھر وہ لوگ ڈر کے فوری پورے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے، بڑے بچے بوڑھے، ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر سے عذاب ٹال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو نبی تھے وہ وہاں پر نہیں تھے اور چلے گئے تھے، تو عذاب آنے تک نبی کو وہاں پر رکنے کا حکم رہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتے، جب وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچا کر نکالتے ہیں۔ تو ان سے یہ اب یونس علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، پر ابھی یہاں پر اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ ایسی کوئی مثال پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ یعنی کہ ایسا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا پھر سے موقع اللہ تعالیٰ دے دیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان کو اپارچونیٹی دیے۔ اگر اب توبہ کر لیں گے اور زندگی سدھار لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہو جائیں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے کہ سب فرما بردار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتے تھے۔ اب دیکھیے جیسا ہم اس سے پہلے پریویس آیتوں میں پڑھے کہ جب مصیبت آتی تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب کشتی میں گھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور کر دیتے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، رائٹ۔ تو اب یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ سب ایمان لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حالات میں مبتلا کر سکتے کہ زبردستی اس کو ایمان قبول کروا سکتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے حالات میں مبتلا کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر، اب ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کرتے، پھر آسانیاں بھی لاتے، پھر مصیبت میں مبتلا کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا آنکھ، اپنی زبان، اپنا کان، اپنا دل جو ہے ہم کھول کر، ہم سوچ سمجھ کر ایمان قبول کریں، دل سے ایمان قبول کریں، اپنی خواہش سے ایمان قبول کریں، تب اس کے پھر بدلے آخرت میں اجر ہے، سزا اور جزا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کر دے تو پھر آخرت کا سزا اور جزا کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ اگر چاہتے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہے، ہے انسان گناہ کر رہا، اب کیسا کرنا، اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں کہ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے تو کر سکتے، پر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے زبردستی، کیونکہ پھر اس کے اندر انسان کا پھر ٹیسٹ باقی نہیں رہے گا۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں، یعنی کہ آپ زبردستی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کے زبردستی پکڑ کے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے۔ زبردستی اس اعتبار سے میں بول رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ہر کوئی ایمان لے کر آنا، ہر کوئی دین کو قبول کر لینا، ہر کوئی آخرت میں بچ جانا، کمر پکڑ کر بچا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، تمہارا کام کیا ہے، پہنچا دینے کا ہے، تم بلاغ ہے، تم سے پہنچا دینے کا ہے۔ کوئی متنفس اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے، دونوں اینگل سے بات بتا رہے، ایک تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتے، اور پھر اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا، نہ کوئی گمراہ ہو سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لانا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، پر مشیت کس کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسا سمجھو کہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، ایک گھر ہے اور وہ گھر کا ایک مالک ہے، تو اب یہاں پر وہ گھر میں کوئی بھی آ سکتا،
ٹھیک ہے، وہ گھر میں اللہ اوپن ہے، وہ مالک اوپن رکھا، کوئی بھی آ سکتا، پر آنے کے بعد وہ مالک الاؤ کرے گا تو ہی وہ اندر آئے گا. اوپن دعوت سب کے لیے ہے، پر جو آئے گا وہاں پر اس کے لیے وہ مالک دروازہ کھولے گا، اور جو نہیں آئے گا اس کے لیے وہ مالک دروازہ نہیں کھولے گا. تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اسلام کے دروازے، اسلام کے گھر کی طرف، دارالسلام جو اللہ تعالیٰ بولے نا، دارالسلام کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہے، تو جو آئے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ دروازہ کھولیں گے. پر اندر وہ کب جا سکے گا؟ جب اللہ تعالیٰ دروازہ کھولیں گے تبھی جا سکے گا نا، دروازہ نہیں کھولیں گے تو نہیں جا سکے گا، رائٹ. تو یہاں پر انسان کی بھی مشیت ہے، پر اللہ کی مشیت کے بعد رہے گی، اللہ کی اجازت کے بعد رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو اس کے در پر آتا ہے اس کے لیے 100% اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتے ہی کھولتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہدایت کے لیے آنا چاہ رہا اور اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی نہیں لا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے کو تقدیر کا ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھنا ہے. اکثر لوگ اس کا مغالطہ کھا لیتے ہیں کہ ارے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہیچ نہیں تو پھر کیا کرنا. یہ ایسی آیتیں بار بار آئیں گی، سمجھ لینا ہے، ایک بار سمجھ لینا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گندگی ڈال دیتا ہے، کہ گمراہی کی گندگی. ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھ کھول کر دیکھو. جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا فائدہ دے سکتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ ہے، ان کی طرف سے بار بار معجزات کا ڈیمانڈ آتے جا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز آتے جا رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے ان کو بولو آنکھیں کھول کر دیکھو. اگر انہوں ایکچولی اگر ایمان نہیں لانا ہے تو چاہے ان کے سامنے ہزاروں ان کے سامنے دلیلیں آ جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھیں فرعون کی لاش کو بھی دیکھ کر کچھ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، کچھ لوگ ہیں جس کا ایمان اور یقین بڑھ جاتا. کچھ لوگ ذرا سا کوئی تھوڑی چھوٹی سی بیماری آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ جائے تو وہ کیسا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا، اور پھر اس کے بعد پورے برائی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیتا اور ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتا. کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جان یعنی کہ موت کے منہ میں جا کر بھی بچ کے آنے کے بعد ابھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، ابھی ان کو ہدایت نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ اصل دل کی تڑپ ہونی چاہیے، تب ان کو جو ہے چھوٹی سی نشانی بھی ان کو سمجھ میں آ جائے گی. اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں. ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ عذاب آنے کے بعد یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عذاب سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اور نبی کے فالوورز کو بچا لے، نبی کے اصحاب کو بچا لے. اور آج کے زمانے میں ان کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ جو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو رسول بتائے ہوا جو طریقہ ہے اس کے اوپر چلتے ہیں. تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا. ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لے. یہ اللہ کے اوپر حق ہے. حق کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز دینا ضروری ہوتی ہے سامنے والے کو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حقاً علینا ننجی المؤمنین، کہ حق ہے یہ ہمارا کہ ہم مومن کو بچا لیتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے تو ہمارے کو کسی کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکمران کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذمہ داری، اللہ ہم کو ضرور بچائے گا، چاہے اللہ تعالیٰ کس حالت میں ہم کو مبتلا کرے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اللہ ہم کو بچائے گا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہہ دو لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی جو موت اور زندگی دیتا ہے اسی کی میں بندگی کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھارے اور آپ کے ذریعے سے تمام لوگوں کو سکھارے. قل یا ایھا الناس بول کے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے یہاں پر کہ کہہ دو لوگوں کو کہ جس کی بھی تم بندگی کر رہے ان کی میں بندگی نہیں کرتا. اب دیکھیے کیسا عذابات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند رہتے تھے اپنی قوم کے لیے. اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر لے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. کون تھے یہ ایسے؟
ابراہیم علیہ السلام، اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سیم ویسی پیروی کرو برے. اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم یکسو ہو کر ایک طرف جانب مڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے عبادت کرنا ہے اور ہرگز شرک نہیں کرنا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ تمہیں نقصان دے سکتی ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. یعنی کہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے اگر تم کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہاں پر آیت نمبر 107 میں اب دیکھیے سورہ یونس کی اختتام پہ ہے، ہم لوگ کنکلوژن پہ ہے، اور یہ کنکلوڈنگ آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کو بتا دو کہ ایون میرا فائدہ اور نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے کہ اب دیکھیے یہ جو آیتیں ہیں، ایک چیز میں کو آپ لوگوں کو بتانے کی تھی کہ یہ جو آیتیں ہیں، دیکھیے یہاں پر یہ آیتیں اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے بتا دو میرے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، میں خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، میں خود اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو میں اپنے اوپر سے نہیں ڈال سکتا، میں غیب کا علم نہیں رکھ سکتا، میں عذاب کو نہیں لا سکتا، میں معجزات کو نہیں لا سکتا. یہاں پر عقیدے کی کیا اللہ تعالیٰ کریکشن کرے. صرف اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایون صحابہ کا بھی کرے کہ اے صحابہ اکرام، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہارے پاس دین لے کر آئے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ خدا ہیں اور قدرتیں رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کچھ بھی کرنے کی اقتدار رکھتے ہیں. آپ کے صحابہ کی یہ اصلاح کی جا رہی ہے، اور پھر آپ تا قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ پھر میں اس کو ٹال بھی نہیں سکتا، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے. اب یہاں پر یہ جو فضل تھا نبوت کا فضل، اب یہ مشرکین مکہ جو کفار مکہ تھے ان کو یہ تھا کہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ نبی کیوں بنائے، ہم کو کیوں نہیں بنائے، ہم تو سردار ہیں، ہم تو یہ پوزیشن رکھتے ہیں. اللہ یہاں پر بول رہے اللہ تعالیٰ بول دو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو اپنا فضل چاہتا ہے وہ نوازتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے مستحق بنے، اور انسان جو ہے ہدایت کا فضل اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیتے ہیں جو اس کا مستحق ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو اس کے حساب سے بناتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بول رہے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان لوگوں سے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، بس میرا کام کیا ہے، یہ حق آ گیا، یہ پہنچا دینا میری ذمہ داری ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا، قرآن آج ہمارے پاس آ گیا ہوا ہے، آج ہم کو اس کو ماننا ہے تو ہمارے لیے فائدہ ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے تو ہمارا نقصان ہے. ان کے لیے بھی وہی میسج، ہمارے لیے بھی یہی میسج. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں، یعنی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی آپ کسی کو سیدھے راستے پر لے کر جائیں. آپ کا کام دعوت دینا ہے، ہمارا کام بھی لوگوں کو دعوت دینا ہے، دین کی طرف بلانا ہے. ہم کسی کے اوپر حوالہ دار نہیں ہے. اب دیکھیے ایون ہم جیسا ہم اپنے گھر میں بھی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، تو ہم ان کو دین کی طرف بلانا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے جو ہے سروں پر سوار ہو کے اب بس ان کو اتنا جو ہے وہ کر دینا ہے کہ پیچھے پڑ کر کے وہ لوگ اس کا انکار ہی کرنا شروع کر دیں. تو نہیں پڑھتی میں نماز ایسا بولنا شروع کر دیں. ہاں آپ کو پیار اور محبت سے سمجھانا ہے، پھر سمجھانا ہے، مرتے دم تک سمجھانا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بولنا چھوڑ دینا ہے، مرتے دم تک سمجھانا ہے، پر ایک دم ان کو اریٹیٹ نہیں کر دینے کا ہے، بول کے جو ہے زچ نہیں کر دینے کا ہے. تو ہاں پیار سے بول کے پیار سے جو ہے سمجھاتے جانے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمہارے کو حوالہ دار نہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ. اور اب آپ کو کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا پیارا کتنی پیاری نصیحت اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بول دو یہ حق ہے، آ گیا، مانتے مانو، نہیں مانو، میں تمہارے اوپر حوالہ دار نہیں ہوں. پر آپ کو خود یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو تم ہدایت کی طرف لوگوں کو بلا رہے تم خود اس کی پیروی کرتے جاؤ، خود عمل کرو، خود عملی مثال بنو، عملی نمونہ بنو، اور جو تمہارے طرف بذریعے بھیجی جا رہی ہے. اور صبر کرو. کس پر صبر کرو؟ ایک تو دین کے اوپر جم جاؤ، صبر کرو. 3 قسم کے صبر ہم اس سے پہلے دیکھے تھے. دین پر جم جاؤ اور صبر کرو. دوسرا یہ دین کے راستے میں جو مخالفتیں آ رہی ہیں اس کے اوپر تم صبر کرو اور اس کے اوپر جم جاؤ.
اور ان کی تکلیف پہ، ان کی ٹونٹ پہ، ان کی اذیت والی باتوں پر، ساری چیزوں پر، کیونکہ سالوں سال آپ ان کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں، اب تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے مراد فیصلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ ایک مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو فیصلہ ہے، یعنی کہ جیت کا فیصلہ، حق کا فیصلہ، حق غالب ہونے کا فیصلہ، تو وہ والا یہاں پر یہ آیت میں جو فتح مکہ ہے اس کی ایک بشارت ہے، اس کی طرف ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک نشانی بتا رہے، کیونکہ حتیٰ یحکم اللہ ہے، اگر عربک دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یحکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ بتا دے گا۔ تو اب یہاں سورہ توبہ میں جو فیصلے کے بارے میں ہم آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں، وہ فیصلے کا اشارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کتنے کے سال پہلے اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سورہ توبہ کے بعد یعنی کہ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر رہے کہ شرک کو فزیکلی وہاں پر نکالا گیا، رائٹ، یعنی کہ بتوں کو توڑ دیا گیا، جتنے بھی 360 کعبے میں جو بت تھے سب کو نکال کے کعبے کی وہاں پر شرک سے صفائی کی گئی۔ پر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ڈائریکٹ جو بتوں کو توڑا گیا وہ ڈائریکٹ فرسٹ دن یا پہلے ٹائم پہ ہی نہیں ہوا، بلکہ کتنے سال سمجھانے کے بعد، یعنی کہ تقریباً 20 سال سمجھانے کے بعد، اس کے بعد ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم اب الحمدللہ اس سے ہمارا سورہ یونس ختم ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ ہود کی طرف بڑھتے ہیں جو اس کی جوڑی ہے، سورہ یونس کی جوڑی ہے، اور اس میں جو ہے اب جب جوڑی ہے تو اسی طریقے کے سملر دیکھیں گے جیسا جوڑی سورہ انعام اور سورہ اعراف کی تھی۔ یاد ہوں گا آپ کو سورہ انعام میں کیا طریقے کا دعوت تھی، پھر سورہ اعراف میں مسلسل ایک کے بعد نبیوں کا ذکر، اور پھر نوح علیہ السلام کا، پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، لوط علیہ السلام کی بستی، یہ سب کا ذکر تھا۔ اب سیم اسی طریقے کی یہاں پر کپل جوڑی آ رہی ہے۔ اب سورہ یونس میں ہم لوگ آلاء اللہ پڑھے تھے، تذکیر بالآلاء، اب یہاں پر سورہ ہود میں تذکیر بالایام اللہ ہوگا۔ یہاں پر بھی سیم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور پھر شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کا ذکر دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے اس کا ذکر ہم لوگ یہاں پر پڑھیں گے، اور پھر اب اسی کے بارے میں جو اب ہم اتنے مرتبہ یہ حدیث بھی میں ریپیٹ کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور ہود جیسی بہنوں نے، ٹھیک ہے، اختی کا ورڈ استعمال ہے، یعنی کہ ہود جیسی بہنوں نے، سملر اس کی جیسی ٹاپک والی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھے کہ اللہ کے رسول، آپ کے بال سفید ہو جا رہے، چہرے پر بوڑھاپن آ جا رہا، تو کیوں آپ ایسا حال، آپ اتنا زیادہ رنج لے رہے آپ؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو بہت محبت کرنے والے تھے، فکر کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یہ اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ سخت ترین آیتیں آنے والی ہے، کیونکہ یہ اس کا زمان نزول کیا ہے، بالکل آخری زمانہ ہے، 10 نبوی سے 13 نبوی کے درمیان، جو سورہ یونس کا بھی سملر تھا، پر سورہ یونس کے بعد کی یہ صورت ہے سورہ ہود، کیونکہ اس کے اندر زیادہ خطرناک سختی سے ڈرایا گیا ہے، زیادہ سخت آیتیں اس کے اندر آئی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے جب اللہ تعالیٰ ایک ایک نبیوں کا ذکر کرتے جا رہے اور بول رہے کہ انہوں انکار کرے، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں انکار کرے، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسا اللہ تعالیٰ ان کی زمین کو اوپر سے نیچے تلپٹ کر کے رکھ دیے، تو اپ اینڈ ڈاؤن اللہ تعالیٰ کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان ہوتے جا رہے اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ ایک طرف جو ہے ان لوگوں کا انکار ہے کہ ختم ہو رہا نہیں، ان لوگ مان کے نہیں دے رہے، پھر معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے، پھر حماقت پہ اس کے اوپر ڈبل یہ کہ لاؤ عذاب اگر تم سچے ہو، لاؤ عذاب اگر تم سچے ہو، تو ایسے باتیں کر رہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سے خطرناک آیتیں آتے جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ میں پریشان ہیں کہ کیسا اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے سے پہلے بچا لے۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے، کیا تڑپ ہے، کس طریقے سے یہ حق ہم ادا کریں گے، کیسا اس کا بدلہ دیں گے ہم، اتنی تڑپ کے اپنے اوپر اس کو سوار کر لے رہے، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر اس کو سوار کر لے رہے، یہاں تک کہ بال سفید ہو جا رہے۔ تو یہ تڑپ تھی۔ اب یہ صورت ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ڈیٹیل میں نوح علیہ السلام کا اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ذکر آئے گا۔ انفیکٹ اس میں اتنا خوبصورت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سورہ نوح جو انشاءاللہ ہم لوگ آگے 29 پارے میں پڑھیں گے، اس میں بھی اتنا زیادہ، وہاں پر بھی ہے
ٹھیک ہے، وہاں پر بھی اور ڈیٹیل میں ہے، پوری صورت انفیکٹ سورہ نوح علیہ السلام پر ہے، پر یہ زیادہ جامع ہے، یعنی کہ ایک دم سے شارٹ اینڈ کنسائز طریقے سے، شارٹ میں پر جو ہے بہت پاورفل ہے یہ، ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے۔ تو اب یہاں پر 10 رکوع ہے، ٹھیک ہے، اس کا ڈویژن ہم لوگ، اس کا اسٹرکچر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر 10 رکوع ہیں، ٹھیک ہے، اور 10 رکوع 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ 2 حصوں میں پہلا حصہ چھوٹا ہے، یعنی کہ 3.5 رکوعات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، پر یہ جو 3.5 رکوعات پر مشتمل ہے یہ ایک ساتھ نہیں آئے گی، جیسا اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں نا، ایک ساتھ نہیں آئے گی بلکہ 2 الگ الگ ڈویژن میں آئے گی۔ ایک حصہ شروع میں آئے گا جو آیت نمبر 1 سے 24 تک رہیں گا، اسکرین پر آپ چیک کر سکتے، پھر دوسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 100 سے 123 تک رہیں گا۔ تو تھوڑا سا اب اس کے اندر پورے ٹاپکس کور ہو رہے، تھوڑا سا توحید بھی بتائی جا رہی، رسالت بھی بتایا جا رہا، آخرت بھی بتایا جا رہا، خاص طور پہ آخری جو آیتیں ہیں نا 100 سے 123 کے درمیان، تو آخرت اس کے اندر بتائی جا رہی ہے، عذاب کا ذکر اس کے اندر ہو رہا، تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پورا سمجھا رہے، تو الگ الگ اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت، سارے ٹاپکس اس کے اندر آئیں گے۔ دلیلوں کے بارے میں بتایا جائے گا، معجزات کے بارے میں بتایا جائے گا، قرآن کی حق ہونے کی دلیل اس کے اندر دی جائے گی۔ پھر باقی کے 3.5 رکوعات یعنی کہ بہت زیادہ آیتیں 25 سے 99 آیتوں تک مسلسل ہم پورے انبیاء اور رسول دیکھیں گے۔ انبیاء اور رسول یعنی کہ رسولوں کے واقعات سے ڈرایا گیا ہے، خبر دی گئی ہے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام، یہ تمام کا جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور تمام کے ذریعے سے اس کے اندر ڈرایا گیا ہے۔ تو چلیے یہ تھوڑا سا اس کی بریفنگ کے ساتھ، یعنی کہ انٹروڈکشن کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ اور جیسا جوڑی ہے تو اب دیکھیں کہ سورہ یونس بھی الف لام را سے شروع ہوئی، اب سورہ ہود بھی الف لام را سے یہاں پر ہم لوگ شروع کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتا رہے کہ ایک بار عذاب آ جائے تو پھر کسی کے ٹالے سے نہیں ٹلنے والا ہے۔ تو فرسٹ پارٹ ہم لوگ آیت نمبر 1 سے 24 تک ہم لوگ اپنا فرسٹ پارٹ سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ایسی ہے جو پختہ ہے، احکمت ہے، یعنی کہ قرآن کیسی ہے، ایک تو پختہ ہے اور دوسرا مفصل ہے، یعنی کہ شارٹ ہے پر اس کے اندر تمام چیزوں کی ڈیٹیلز بھی اللہ تعالیٰ دیے ہوئے ہیں، اور پھر کلیئر ہے، بالکل ایک چیز دوسرے سے واضح ہے، ہر چیز سامنے اللہ تعالیٰ رکھ دیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن کے اندر 30 پاروں پر اتنی ایک کتاب کے اس میں ہے، پر ہر چیز دنیا میں پوری زندگی گزارنے کا ہر پہلو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمارے لیے کھول کر بتا دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ جو ابھی میں اسکرین شیئر کری تھی، یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ میں پوسٹ کر دوں گی، آپ لوگ گروپ میں پلیز نوٹس ریفر کریں، اور اس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ریویژن بھی ہوگا اور اچھا سمجھنے بھی آئے گا۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے کہ تم نابندگی کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا ہوں، بشارت دینے والا بھی ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی عطا کرے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو 2 ورڈز آئے ہوئے ہیں، اب یہ 2 ورڈز کو آپ کو غور کرنا ہے، استغفروا ربکم ثم توبو، ایک تو استغفار اور دوسرا توبہ، یہ پوری صورت میں یہ تھیم آپ کو بار بار نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ انبیاء اور رسول تو مین اس کی ہے، پر یہ جو استغفار اور توبہ کے بارے میں مسلسل آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک جگہ پہ یہ تکرار آئے گی، اور آگے آپ کو دیکھتے رہنے کا ہے، چیک کرتے رہنا ہے۔ چلیے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، شروع میں حکم دیا جا رہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کرو اور توبو، پلٹ آؤ۔ دیکھیے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنی گناہوں کی معافی طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور توبو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا، اللہ تعالیٰ کی طرف پھر سے راضی کرنے کی کوشش میں لگ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ توبہ کرو اور استغفار کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ
وہ ایک مدت خاص تم کو اچھا سامان زندگی عطا کرے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اگر تم پلٹ آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے کو زندگی میں بھی اچھا سامان عطا کرے گا، اور ہر صاحب فضل کا زندگی میں عطا کرے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑی ہولناک دن کا عذاب سے ڈراتا ہوں. تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ آیت نا اتنی ایک دم سے نا پڑھتے وقت اتنی زیادہ مجھے ٹچ کری کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے. یعنی کہ دیکھیں ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آئے، اور اب ہم دنیا سے چلے جائیں گے اللہ کی مرضی سے ہی چلے جائیں گے. نہ آنے میں ہمارا حق تھا نہ جانے میں ہماری کوئی ہمارا اذن رہے گا. تو جب جانا ہے اس کی طرف تو کیوں نہ اس کو منا کر جائیں، کیوں نہ اس کو خوش کر جائیں. تو پلٹنا تو کیسا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ زندگی کے درمیان جتنا وقت ہم کو مل رہا، موت اور زندگی اور موت کے درمیان جو وقت ہے اس میں اللہ کو راضی کر لیں، اس کے پاس ہی جانا ہے. اب سوچے جب وہیں جانے کا ہے تو کیا اس کی تیاری کر لینا عقل مندی نہیں ہے؟ کیا اس کو راضی کر لینا نہیں ہے؟ تو بیکار میں دنیا کی طرف اگر ہم لگے ہوئے رہیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے تو جانا تو کیسا بھی ہے. تم یاد رکھو تو بھی جانا ہے، تم بھول جاؤ تو بھی جانا ہے. تو اس کو خوش کر کے جاؤ گے تو وہ ہمیشہ کی زندگی کا فائدہ ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوائڈ کرتے تھے. اب ایک تو ان کا تکبر بھی اس کے اندر جھلک رہا ہے، دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سینہ موڑ کر چلے جاتے تھے، یعنی کہ آپ کو اوائڈ کرتے تھے، آپ کی بات نہیں سنتے تھے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے تھے. تو آج بھی دیکھیے کہ جو داعی دین ہے اس کو لوگ یعنی کہ آتے ساتھ ابا بنو جو ہے دین کی باتیں شروع کر دیتے بول کے بیزار ہو جاتے. تو یہاں پر یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، ایسا محسوس کرنا، ایسی سوچ آنا اچھی علامت نہیں ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کی علامت تھی. کیا ہم ایسے لوگوں میں ہونا پسند کریں گے؟ خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے. وہ سمجھ رہے کہ اپنے آپ کو ڈھانک لے کر وہ بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو سینوں میں چھپائے ہوئے ہے کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں جانتا؟ تم سینوں کا حال دوسروں کو نہیں بتا رہے ہوں گے پر اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو تم سینوں میں رکھتے ہو. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، یعنی کہ ہر ایک انسان کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. ہر ایک جانور کا رزق، ایک جانور بھی جب اپنے بل سے نکلتا ہے تو وہ شام جب لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کے لوٹتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر تم اپنے رزق سے ایسا بھاگو جیسا موت سے بھاگتے ہو تو وہ رزق تمہارے کو ویسا ہی ملے گا جیسا موت تمہارے کو آ کر رہے گی. یعنی کہ دو چیزیں ہمارے کو آئے تک چھوڑتی ہی نہیں ہیں. رزق ہمارے کو ملے تک نہیں چھوڑے گا. جتنا رزق اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رکھ دیا ہے اتنا رزق ہم کو ملے تک ہم مرتے ہی نہیں. وہ نوالا کھانے سے پہلے تک ہم مریں گے نہیں. وہ نوالا منہ میں جائے گا تبھی ہماری موت آئے گی. اور دوسرا موت ہے کہ جب وہ موت کا جو وقت ہے جو آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گی. تو رزق بھی مل کر ہی رہے گا، موت آ کر ہی رہے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سے کیا بتا رہے کہ اے بندو موت بھی آنی ہے، رزق بھی ملنا ہے. تم رزق کے پیچھے مت بھاگو، رزق تمہارے پیچھے آئے گا. جیسا موت تمہارے کو تلاش کرتی ہے رزق بھی تمہارے کو تلاش کرتا ہے. ہم دیکھیے آج رزق کے خاطر حلال اور حرام اور رشتے ناتے ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں اور بس دھوکہ بازی اور پھر جھوٹ فریب. بس میرا مال بک جائے تو بس ہے، میرا مال بک جائے تو بس ہے، چاہے میں جھوٹ بول کر بیچوں یا کچھ بھی کر کے. اللہ تعالیٰ ویسے شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو غلط طریقے سے اپنا مال بیچتا ہے اور کماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا ناراض رہے گا کہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن. تو یہاں پر رزق کے پیچھے ہم کو نہیں بھاگنے کا ہے. رزق آ کر رہے گا، ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہے، وہاں سے آپ کو رزق آئے گا. پر اگر ہم رزق کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر جو ہے دین ہمارے کو نہیں ملے گا، دین ہم کو نہیں ملے گا. اگر ہم دین کے پیچھے بھاگیں گے تو دین بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا کریں گے. یعنی کہ دنیا بھی اتنی ملے گی جتنی تقدیر میں ہے، جتنی لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آلریڈی تقدیر لکھ دیے ہوئے ہیں، اتنا رزق یہ ملے گا بول کے اللہ تعالیٰ لکھ دیے ہوئے ہیں. پر دین اللہ تعالیٰ کیا کرے، حاصل کرنے پہ ملے گا، کوشش کرنے پہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو دین کی گارنٹی نہیں ہے، کوشش کرنے پہ ملتی ہے. دنیا کی گارنٹی ہے، وہ تو لکھی ہوئی آلریڈی، وہ تو ملتی. تم منہ بند کر کے بھی بیٹھیں گے تو تمہارے منہ میں وہ نوالا جائیں گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر
اللہ تعالیٰ جو چیز کی گارنٹی دیے ہوئے ہیں اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، جو چیز کی گارنٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیا بولے کوشش کرے تو ملتی، تو دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہے کہ وہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جائے گا۔ اب اس سے پہلے بھی مستقرہا و مستودعہا کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ کہاں اس کا جائے قرار ہے اور کہاں وہ لوٹنا ہے، یعنی کہ خبر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے سب کچھ ایک خاص دفتر میں درج ہے، اور وہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ 6 دنوں میں پوری زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ دنیا زمین آسمان سب بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو عرش تھا، اللہ تعالیٰ موجود تھے، اللہ کا عرش موجود تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اب جو ہے دنیا زمین آسمان بن گئی، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر، پھر پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اب وہ بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس کیفیت اور کیا حال میں ہے، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یہ زمین اور آسمان کیوں بنائے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا مقصد بتا رہے کہ دیکھو یہ زمین اور آسمان تمہاری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے، تاکہ دیکھے کہ تم میں سے ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے، یہ دیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ۔ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ سری جادوگری ہے، اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، کیوں نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کا عذاب، کہیں کو رکا ہوا ہے۔ سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آگ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت یا ان کی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو عذاب کے بارے میں، ہمارے لیے جو موت ہے وہ ہماری آخرت شروع ختم، جیسا انسان مرتا ہے آخرت۔ ہم کیا بولتے ہیں، ارے بھائی ابھی وہ عیسیٰ علیہ السلام آنا، پھر جو ہے دجال آنا، پھر وہ ساری چیزیں ہونا، پھر ایسا ہوتا کہتے قیامت سے پہلے ویسا ہوتا، جب آتی کہتے قیامت۔ دیکھیے وہ قیامت جبھی بھی آتی ہوگی، ہمارے لیے قیامت کیا ہے؟ ہمارے لیے قیامت ہماری موت ہے۔ جیسا فرشتہ سامنے آیا، ہماری سانس اکڑی، ہماری قیامت شروع ہو گئی، ہماری آخرت کا منزل شروع ہو گئی۔ تو اب یہاں پر جو کسی کے ٹالے نہیں ٹلنے والی ہے، اب ہم کو یہ دیکھنے کا ہے کہ وہ جو پھر نہیں سکتی، اس کے لیے ہم نے تیاری کتنی کی ہے، اس کا یقین کتنا ہمارے دل میں ہے۔ یقین ہونا ضروری ہے، یقین اگر رہیں گا تو پھر اس کے مطابق عمل خود بخود ڈھلیں گے، یقین نہیں رہے گا تو پھر اعمال انسان نہیں کرے گا۔ ہم صرف ظاہری زبانی منہ سے بولتے جاتے یقین ہے آنے والی نہیں، یقین نہیں ہے، ہمارے کو صرف علم ہے ایسا ایک قیامت رہتی کہتے، ایسا آتی کہتے، ہاں تو علم ہے، ہم کو یقین نہیں۔ اگر یقین ہوتا تو پھر ہم اس کی تیاری میں لگ جاتے، ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے، رائٹ؟ کیونکہ یقین ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان کو کوئی چیز کا یقین ہو اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ آگ سامنے آ رہی، ایک جو ہے آگ کا گولا سامنے آ رہا، یقین ہے وہ جلاتا، ہاتھ خود بخود بغیر سوچے سمجھے بے ساختہ ہاتھ ہمارے جو ہے ہٹ جاتا ہے وہاں سے، ہم اپنے آپ کو اس سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ یقین ہے ہم کو کہ یہ آگ ہم کو جلائے گی۔ تو آخرت کا یقین ہے تو پھر تیاری کہاں ہے تیاری؟ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اس پر مصیبت کے بعد اس پر آئی ہوئی تھی ہم اپنی نعمت کا مزہ چکاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے سارے جو کیا ہے یہاں پر دلت در پار ہو گئے۔ اچھا یہاں پر جو ہے یہ کہتا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نعمت کا مزہ چکاتے ہیں تو پھر انہیں اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، اس کے اندر عاجزی نہیں آتی ہے، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا نہیں آتا ہے، بلکہ انہیں یہ بولتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو مجھے ملی ہے وہ میری وجہ سے ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جھکتا نہیں ہے، شکر نہیں ادا کرتا بلکہ اکڑنا شروع کرتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے۔ فخور کا مطلب کیا ہے؟ گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں
ہے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آئے گا تو شکر کرے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمت سے دور کر دیں گے تو وہ صبر کرے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، اس کے اوپر جب خوشی آتی ہے، اس کے اوپر جب نعمتیں آتی ہیں وہ شکر کرتا ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے محبوب بن جاتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ کے نزدیک محبوب بن کر، یعنی کہ اس کو اجر دونوں طریقے سے ملتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نیکوکار اور وہ نیکوکار ہیں اور وہی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ درگزر بھی کرتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی کہ مومن کے لیے ایک چھوٹی سی تکلیف، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھنا اس کے لیے گناہ کا اجر، گناہ کو مٹانے کا سبب بنتی ہے یا نیکیوں کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ بتا دو، عذاب کے بارے میں ہے تو بتا دو، خوشخبری ہے تو بتا دو. تمہارا دل اس بارے میں تنگ نہیں ہونا کہ انہوں تمہارے سے جو ہے سوال کریں گے کہ کیوں تمہارے کو اللہ تعالیٰ کوئی خزانہ نہیں اتارے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ، یا وہ کہیں گے کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ تعالیٰ ہے. کیا یہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کا کام کیا ہے، صاف صاف بات پہنچا دینے کا ہے، ان کی ملامت سے ڈرنے کا نہیں ہے، انہوں کیا بولیں گے، کیا ریاکٹ کریں گے، کیسا. اب دیکھیے کہ ہم بھی جب دین کی بات بتاتے ہیں تو ہم سامنے والے کے ریاکشن کو نہیں سوچنے کا ہے، ہاں حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ بتانے کا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، پر یہ نہیں سوچنا کہ بھئی ان کو برا لگ جائیں گا نا، اگر میں یہ بولوں گا تو انہوں کیا سوچیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے. نہیں، ہمارا کام کیا ہے، اللہ کا پیغام ہے، پہنچا دینا ہے، پر سلیقے سے پہنچانے کا ہے، کیونکہ اچھا کام اگر اچھے انداز میں ہو تو پھر وہ اچھا رزلٹ لاتا ہے، پر اچھا کام ہے پر انداز اچھا نہ ہو، اچھی بات ہے پر انداز اچھا نہیں ہو تو وہ کبھی بھی اچھا رزلٹ نہیں لاتا. کیا یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے، کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ. اب یہاں پر، اس سے پہلے سورہ یونس میں تھا، اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ اللہ کے سوا، اور جو تمہارا معبود ہے ان کو تم مدد کے لیے بلا سکتے ہو، اللہ کے سوا سب کو بلا لو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، اور جان لو کہ یہ اللہ کا علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے؟ اگر تم جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے سروں کو جھکا دو نا، اس قرآن کے آگے اس کو جھکا دو. اب دیکھیے کہ یہاں پر ہمارے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے؟ بتائیے، اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے، جھنجھوڑ کر دیکھیے اپنے آپ کو کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ یہ یقین ہے؟ اگر یقین ہے تو پھر ہم کیوں اس کے اندر اب تک اتنی غفلت برت رہے تھے؟ کیوں اتنی غفلت ہو رہی تھی؟ کیوں ابھی بھی اتنی غفلت ہماری ہے ابھی موجود کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں بناتے؟ دیکھیے کہ آج دنیا میں کیا کیا علوم نہیں حاصل کر لیے، کیا کیا ڈگریز نہیں حاصل کر لیے، پر قرآن کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا. کیا اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کی تجوید ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کی عربک ہمارے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر تدبر کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا پھر یہ یقین کیسا ہے جو ہمارے کو عمل کی طرف نہیں لے کر آ رہا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کیوں نہیں جھک رہے تمہارے سر اس کے آگے، کیوں تم اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر نہیں کر دے رہے، کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کے خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اور بعض وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور دنیا کے فائدے چاہتے ہیں، ان کو بھی دنیا میں دے دے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں کوئی اجر نہیں رہے گا. مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، بیکار ہو گیا. حبیطت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پورا بیکار ہو گیا، اور ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے. پھر بھلا وہ شخص
جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت پر ہو. کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاف شہادت رکھتا تھا. اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا. اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنمائی اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی. کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرف سے اس کا انکار کر سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک نبی کو دوسرا نبی سپورٹ کرنے آتا، دوسرے نبی کو تیسرا، اور پھر اسی طریقے سے کتابیں بھی ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہوئے آتی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی کتابیں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور سپورٹ کرتی تھی. تو اب یہاں پر ہر کسی کو ایک دوسرے کی سپورٹ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کہاں تک تھے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اب یہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بول رہے کہ تم شک میں نہیں پڑنا، تم شک میں نہیں پڑنا؟ کیا وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولنے کی؟ کیا آپ شک میں پڑھتے تھے؟ نہیں، بے شک آپ شک میں نہیں پڑھتے تھے، آپ کو یقین تھا. پر اب دیکھیے کہ جیسا ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے، جو آپ دیکھتے ہیں، آپ فیل کرتے ہیں اور لوگوں تک وہ بات کو پہنچاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ پورا میجورٹی، یعنی کہ کتنے کم لوگ ایمان لائے تھے، باقی کے پوری جو اہل مکہ تھے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن بول رہے، کبھی جادوگر بول رہے، کبھی بول رہے کہ کوئی جو ہے جن شیطان ان کے اوپر آتا، یہ وہ اس طریقے سے باتیں. تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سنتے تھے تو کہیں نہ کہیں ایک جگہ پر آپ مایوس بھی ہوتے تھے، اور کیا صحیح میں یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں؟ تو ایک عجیب سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تردد ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ آپ کو بالکل شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ حق پر ہے. اور دوسرا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین بھی تھا کہ جو باتیں ہیں، پر ان کی باتوں سے کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم انسان ہیں، بحیثیت انسان تم ہو سکتا کہ ذرا ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم اس کی یقین میں کمی تمہارے اندر آنے نہ پائے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے. اب یہاں پر ایک تو کیا مطلب ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جھوٹ گھڑے تو پھر اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ظالم کون ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں سزا دیں گے. اور دوسرا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل دے رہے اللہ تعالیٰ. دوسرا یہ ہے کہ جو خود ان لوگ جو جھوٹی باتیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں شریک ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں ایسا کرے گا، جو جھوٹے عقائد اور جھوٹے ان کے عقیدے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو خدا کی لعنت ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو راستے سے روکتے ہیں اور راستے کو لوگوں کے سامنے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی اور مددگار تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا ہے. تو جو شرک کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ گھاٹے میں ہے اور ان کو دوہرا عذاب ہے. وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ لیا تھا. یعنی کہ تمام دیوی دیوتا ہیں، معبودیں جو تصوری خیالاتی تھے تو وہ تو تھے ہی نہیں، کبھی سے وجود میں تھے ہی نہیں. اور جو تصوری خیالاتی نہیں تھے بلکہ ان کا وجود تھا، ایز اے نبی تھا، ایز اے اولیاء اکرام تھا، بزرگان دین تھا، تو ان کا وجود تو تھا، پر اس ٹائم ان کے کچھ کام نہیں آئے گے کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم رہے گا. اور ہمارے بزرگان دین جو دین پر عمل کرتے تھے ان کا ٹھکانہ جنت رہے گا، وہاں پر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اپنے رب ہی کی ہو کر رہے. ایک تو نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو رب کا بنا لیے، رب کے ہو گئے، اپنے آپ کو رب کا بنا لیے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اور اندھا اور بہرا ہو، دوسرا ہو کہ جو دیکھنے اور سننے والا ہو. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو پڑھتا سمجھتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اندھا نہیں
نہیں ہے بلکہ سننے اور دیکھنے والا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اندھا اور بہرا ہے، یعنی کہ جس کو کچھ نہیں سوچتا۔ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات۔ اب یہاں پر ہمارا پارٹ 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں آیت نمبر 25 سے 99 تک ہم دیکھیں گے تذکیر بالایام اللہ، انبار رسول کا ذکر ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو سٹوریز بتا رہے ہیں، اس سے پہلے کئی بار گزر چکا ہے یہ بات، میں پھر سے بتا رہی ہوں کہ یہ جو سٹوریز بتایا جاتا ہے اس کے اندر سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوتا، آپ کے لیے تسلی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر کسی کو انکار کیا گیا، ہر نبی کو انکار کیا گیا، پر انہوں نے کس طریقے سے صبر کی۔ دیکھو آپ بھی صبر کرنا ہے اور پھر آپ کو دعوت دیتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بچا لے گا۔ تو صحابہ کرام کے لیے بھی تسلی تھی اور کفار مکہ کے لیے ڈراوا تھا، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی اب ہم جو امت محمدیہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر کافی نصیحتیں اور دلیلیں ہیں۔ ایک تو بینگ دائی ہمارے لیے دلیل، اس کے اندر تسلی اور دلیل ہے، اور پھر دوسرا اگر ہم انکار کریں گے نبی کے تعلیمات کا تو پھر ہمارا کیا انجام ہے۔ تو دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کی ہی بندگی کرو۔ ہر نبی کی توحید دعوت تھی، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار، اب یہاں پر دیکھیں بار بار یہ جو سردار آتا نا، یہ کتنا خطرناک ہے کہ ایسے لوگ تکبر میں زیادہ پھنسے ہوئے رہتے، جنہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا، بولے ہمارے نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم ہی جیسے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذل ہیں، یعنی کہ اراذل ہیں، یعنی کہ جو غریب ہے، کمزور طبقے کے ہیں، تو جو اراذل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لے، یعنی کہ وہ لوگ جو ہے بے خوف ہے، بے سوچے سمجھے ذلیل لوگ ہیں، تمہاری پیروی قبول کر لے۔ ہم تو سمجھدار ہے بھائی، ہم تو پڑھے لکھے ہیں، بڑے ہمارے کو عقل ہے، ہم تو سمجھ کر تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ تم کیا ہے بھائی، ایک انسان ہی تو ہے ہمارے جیسے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھ کر ہو۔ یعنی کہ جو یہ لوگ کیا دیکھ رہے کہ آپ جو نبی جو ان کے پاس آ رہے انہوں کیا ہے وہ دیکھ رہے۔ اب ہمارے لیے دیکھیے کیا حکم ہے کہ بولنے والا کیا ہے نہیں دیکھنا ہے، کیا بول رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ اسپیکر کیا بول رہا ہے وہ دیکھنا ہے، اسپیکر کیا ہے وہ نہیں دیکھنے کا ہے، غریب ہے امیر ہے، کون سے طبقے سے بلانگ کرتا، کون سے مسلک سے بلانگ کرتا، کون سے جماعت اور گروپ سے بلانگ کرنے والا ہے، نہیں بلکہ کیا بول رہا ہے۔ اچھی بات ہے تو کوئی بھی بولو، ہمارے کو اس کو قبول کرنا ہے۔ یا ابلیس کی اچھی بات بھی قبول کی گئی، کون سی یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی کسے جو ہے، یعنی کہ کس نے کہا تھا آیت الکرسی کی فضیلت؟ ابلیس نے کہا تھا، یہ پڑھے تو تمہارے میں قریب نہیں آتوں بول کے بولا، اس کی بھی بات لے لی گئی، آج وہ حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو بات اچھی ہے تو کسی کی بھی ہے تو ہم کو اس کو لے لینے کا ہے، اور دوسرا کہ ہمارے کو یہ نہیں دیکھنے کا ہے کہ وہ کون سے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی بات ہے، صحیح بات ہے تو ہم لے لیں گے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، پیار اور محبت سے، اے میری قوم ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ کل بھی ہم دیکھے تھے نا کہ دائی کو کیا چاہیے کہ اللہ کے ذمے اجر مانے، دنیا کی طرف سے کوئی عزت، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی اپریسیشن بھی نہیں، کوئی جزاک اللہ شکریہ بھی نہیں۔ اگر سامنے والا ارے دیکھو میں ان کو اچھی بات بتا رہا ہوں، انہوں میرے کو شکریہ بھی نہیں بولے، کوئی شکریہ نہیں، کوئی تعریف ایکسپیکٹ آپ نہیں کرنا ہے۔ اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی، یعنی کہ اگر وہ دیندار ہے، ایمان والے ہیں، تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں غریب ہے بول کے ان کو دھکے دے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے والا ہے۔ دیکھیے سورہ عبسہ جو ہم دیکھیں نا کہ نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ایسا چہرے پہ تھوڑا ایسا ایک ناگواری محسوس کرتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سورہ عبسہ کی آیت نازل فرما دیے کہ آپ کو ایسا ترشرو نہیں ہونا ہے، ایسا ناگواری بھی نہیں اظہار کرنے کا ہے۔ جب دین کے لیے آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو بہت ہی محبت سے آپ کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو۔ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی، اور میں
تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. کون بول رہی ہے؟ نوح علیہ السلام بول رہے ہیں. ہر نبی نے یہ بات کہی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی نہیں دی ہے، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں. کیا کہ میرے پاس جو ہے غیب کا علم ہے، میرے پاس خزانے ہیں، میں فرشتہ ہوں، ایسا کہوں گا تو میں ظالم ہوں گا. آخرکار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، بہت بحثیں ہو گئی، بس ہے اب اس سے زیادہ مزید ہم نہیں سن سکتے. اب تو بس وہ عذاب لے آ جس کی تو ہم کو دھمکی دیتے جا رہا ہے اگر تو سچا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ سیم کفار مکہ بول رہے. اب نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسی کہا. نوح علیہ السلام نے جواب دیا تو وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا. وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی مثال دے کے اور بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اب دیکھیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، ان کی قوم کے بیچ کا یہ جو کنورزیشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کیسا گھڑ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹائم پہ موجود تھے؟ سوال ہی نہیں ہے. یہ وہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں، پر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا. ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہوتا تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے. ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. اب اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیے کہ اے نبی اگر آپ بھی سفارش کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے جو حق میں ظلم کرے ہوئے ہیں تو پھر ہم آپ کی سفارش بھی قبول نہیں کریں گے، چاہے خواہ اب وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ پہلے نوح علیہ السلام کو بتا دیے. یہ کئی کو بتانا پڑا کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنے امت کے اپنے لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے اپنی امت کو اپنے آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے. یہ سارے کے سارے اب ڈوب جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دیے؟ اب ان کو کشتی بنانے کا حکم دیے. نوح علیہ السلام، اب دیکھیے کہ نوح علیہ السلام جو ہے بالکل صحرا ہے، بالکل ڈیزرٹ ہے، دور دور تک پانی کا کہیں جو ہے آثار نہیں ہے. اب انہوں وہاں پر کشتی بنا رہے. نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اچھا اب تک نبی ہے بول رہے تھے، اب کارپینٹر بھی بن گئے. اچھا کشتی بنا رہے، اچھا کہاں ہے پانی یہ زمین پہ چلانے والے ہے یہ کشتی، تو ایسا کیا ہے مذاق اڑاتے تھے. اب دیکھیے کہ نبیوں کے اوپر جو ہے ہر طریقے کی آزمائش آتی، مذاق بھی اڑایا جاتا، ٹونٹ بھی مارا جاتا، ہر طریقے سے ان کو ستایا جاتا. تو ہم بھی وہ نبیوں کی دعوت کو لے کر آج اٹھے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی ہر طریقے سے آزمائشیں آئے گی. اس نے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑے گی جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا. یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ سائن دیے تھے کہ دیکھو جب تک تنور ابلنا پڑے گا تو جب تک تمہارے کو وہاں پر رہنا ہے. تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے سب کو سوار کر لو، ایک جوڑا رکھ لو. تو اب وہ جو ہے کشتی اتنی بڑی کشتی تھی اور اس کی منزلیں بھی تھی، اور پھر وہ منزلوں میں پورے جانور جوڑوں کی شکل میں آپ نوح علیہ السلام نے رکھ لیے تھے. اس میں اچھا کیا ہے
اس میں سوار کر دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، تو سب کو بٹھا لو جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو کیا بتائے نوح علیہ السلام؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو یہاں پر اللہ بولے کہ اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ تو اب اس سے ہم کو ایک اور تعلیم بھی ملتی ہے، ایکشن پوائنٹ کے، ہمارے کو بھی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے۔ بسم اللہ بول کر گاڑی شروع کریں گے، بسم اللہ بول کر بیٹھیں گے، بسم اللہ بول کر اتریں گے، بسم اللہ بول کر کپڑے پہنیں گے، بسم اللہ بول کر اتاریں گے، کھانے سے پہلے اور ہر کام سے پہلے ہم کو اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے نام کے ساتھ رات میں جب مغرب ہو جائے یا رات کے ٹائم پہ جب دروازہ بند کرو تو بسم اللہ بول کر، اگر برتن بند کر رہے تو بسم اللہ بول کر، فریج بند کر رہے تو بسم اللہ بول کر، بوٹل کا ڈھکن بند کرے تو بسم اللہ بول کر۔ تو اس سے کیا ہے کہ شیطان قریب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ کر دیتا ہے شیطان سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کے لیے چل رہی تھی، چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر کیوں بولے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے کہ تم اپنے اہل کو لے لو، تو اب یہاں پر جب ان کا بیٹا تھا تو انہوں پکار کے بولے کہ اے بیٹے آ جاؤ میری کشتی میں، میرے ساتھ آ جاؤ، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں اور مجھے پانی سے وہ بچا لے گا۔ تو کون بچا لے گا؟ سمجھ رہا ہوں نے، بڑا پہاڑ، ظاہری اسباب جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بچا لیں گے۔ وہ اگر کہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا تو ہو سکتا بچ سکتا تھا۔ اور پھر دوسرا یہاں پر دیکھیے کہ ان کا جو بیٹا تھا، کیا نوح علیہ السلام نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی ہوں گی؟ نوح علیہ السلام کی تمام تر تربیت کے باوجود بھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض وقت ہم ہر طریقے سے تربیت کرنے کے بعد بھی اگر نہیں مانتے، اگر ہماری اولاد نہیں مانتی تو ہم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنے کا ہے، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ تمام تر تربیت کے باوجود بھی وہ نافرمان نکلتی ہے، اللہ کی نافرمان، والدین کی نافرمان۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوشش نہیں کی، اگر ہم پوری کوشش کر لیے کے بعد، ٹھیک ہے، پوری کوشش کرنے کے بعد بھی ہو سکتا، پر ہم کو کیا ہے کہ تربیت کرتے جانا ہے اور ان کے لیے دعا کرتے جانا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی کسی کے اوپر رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، یعنی کہ ظالموں کی قوم سے اب نجات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی آیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلا بھی گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو بولا نا کہ میرے گھر والوں کو بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اب یہاں پر سفارش کر رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے آج یعنی کہ ریکویسٹ کر رہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، یعنی کہ یہاں پر نبیوں کی جو رشتے ہوتے ہیں وہ ایمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، خون کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ اگر تمہارے صلب کا بچہ تھا پر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اہل اور نبی کے اہل میں سے کون ہے؟ ہر وہ انسان جو ایمان لے کر آیا وہ نبی کے اہل میں سے آج بھی ہوگا۔ جیسا ہم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور ان کے اہل پر درود بھیجتے ہیں، اگر ہم ان کی تعلیمات کو مانیں تو ہم بھی ان کے اہل میں شامل ہوں گے۔ وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے نوح علیہ السلام کی سفارش ان کے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ اے میرے رب میں تیرے پناہ مانگتا ہوں، جیسا غلطی کا احساس ہو گیا فوری توبہ کر لیے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں تجھ پر ہے اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور جو کچھ
اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جتنے بھی لوگ تمہارے پاس ہے، اب یہاں پر کچھ لوگ تم کو فالو کریں گے، پر پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت دے گا، پر اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو بچ جائیں گے، پر اگر وہ لوگ پھر یہ لوگ جس کو بچا لیے تھے نا اللہ تعالیٰ، ان میں سے پھر اگر وہ لوگ غلط کام کریں گے تو پھر ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہارے پاس وحی کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ تم موجود نہیں تھے نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ، پر ہم تمہارے کو بتا رہے وہ تمام واقعات، اور اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ غیب کی خبر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ جب غیب کی خبر دیتا تو پھر اب وہ جو ہے ہمارے پاس یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تمام آنے والے لوگوں کے اوپر عیاں ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو اور انجام کار متقیوں کے ساتھ ہی اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب اس سے پہلے سورہ اعراف میں یہ ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں اپن۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو۔ کیا بول رہے؟ اپنے رب سے، یا قومی استغفروا ربکم ثم توبوا، اور اسی کی طرف تم پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا۔ استغفار توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے نعمتیں برسائے گا، آسمان کے دہانے تمہارے لیے کھول دے گا، اور تمہاری موجودہ قوت میں اور قوت پر اور مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرف منہ نہ پھیرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ توبہ اور استغفار سے نعمتیں برستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی جو بھی نعمت اگر ہم چاہتے ہیں تو خوب توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور اس سے کیا ہے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو اس کو چاہیے کہ خوب کثرت سے استغفار کرے۔ جس کے نامہ اعمال میں خوب کثرت سے استغفار رہے گا تو اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال دے کر خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور ہم تیرے کہنے سے اب ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی پھٹکار پڑ گئی ہے، نحوست تمہارے اوپر آ گئی ہوئی ہے، اسی لیے تم ایسی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ ہود نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی تم خدائی میں شریک ٹھہرا رہے ہو، میں تو اس سے بیزار ہوں، یعنی کہ شرک سے برات کا اظہار کر رہے، میں اسے بری و ذمہ ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ کیا بھی میرے خلاف پلان کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو؟ میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام نقصانات سے بچا لیا۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس کا پورا کنٹرول ہے۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب تم اس کو مانتے تو مانو یا نہیں مانتے تو نہیں مانو۔ اب میرا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب نے انہیں آ لیا۔ یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ہم نے ان پر پھٹکار ماری، اور قیامت کے روز بھی ہم ان کو سزا دیں گے۔ سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد والے اور جو ہود کی قوم تھے۔
اور سمود کی طرف، اب دوسرا سمود کی قوم کا ذکر ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا پیار اور خیر خواہی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا یہاں تک کہ تم کو اسی میں بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو. کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف پلٹو، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. یا اللہ کتنا پیارا سینٹنس ہے. دیکھیں ان ربی قریب مجیب، کہ یہ یقین کے ساتھ ہم کو دعا کرنا ہے، یہ صفات پڑھ کر ہم کو دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو قریب ہے ہمارے، اور تو مجیب ہے، جواب دینے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور اس کو رپلائی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایسا اگر ہم دعا کریں گے، یہ اسماء و صفات سے اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اور یہ احساس کی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک تو جنرلی ہر ٹائم قریب ہے، پر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کب قریب ہوتے ہیں؟ جب آخری حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. تو جو کوئی کر سکتا ہے وہ ضرور اس کا اہتمام کرے، یعنی کہ جو کچھ کر سکتے پاسبل جس کے لیے بھی ہے وہ اس میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرے. اس میں اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اب تو سحری کا جو ہے وقت کے ٹائم پہ ہم اٹھ بھی جا رہے، تو اس میں تھوڑا جو ہے ہم وطر میں یا وطر کے بعد ہم دعا کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی. یعنی کہ دینداری آنے کے بعد کیا سمجھ رہے یہ لوگ، آئے ہے اب تو یہ کام سج گیا، گون کیس ہو گیا. جیسا آج بھی جو ہے بچے جب اچھا فیشنیبل رہتے اور پھر دنیا میں آگے رہتے تو بڑے والدین، گھر والے، رشتہ دار سب خوش ہوتے، ابا بابا بہت قابل بچہ ہے، قابلیت بہترین ہے، سب ہے. یہ جیسا دیندار ہو گیا، ذرا داڑھی بڑی ہو گئی اور پھر جو ہے ذرا دین کا لبادہ، دین کا کام میں جد و جہد کوشش شروع ہو گئی، تو آئے ہائے پورا جو ہے تم ہمارے ایکسپیکٹیشنز کچھ خراب کر دیے. کیا تم سے ایکسپیکٹیشنز رکھے تھے، کیا توقعات تمہارے سے رکھے ہوئے تھے، اور تم جو ہے یہ کام کر رہے، ایسا تم جو ہے حال حلیہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں. تو یعنی کہ دین پر چلنے والوں کو کیا سمجھا جا رہا؟ گون کے سمجھا جا رہا، لو ٹائپ کا سمجھا جا رہا، پیچھے سمجھا جا رہا. ایسا سمجھا جاتا کہ ان کے اندر کوئی صلاحیت، کوئی دنیا داری، کچھ خلیج نہیں ہے، بے وقوف لوگ ہے جو ہے سمجھا جاتا. اب دیکھیے کہ کوئی بھی بڑی داڑھی ٹوپی اور پھر کرتے پیجامے میں رہے تو انہوں کیا ہے، انہوں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمجھا جاتا. وہی ایک انسان کوٹ ووٹ میں ٹائی وائی لگا کے اگر آئے تو ارے انسان جو ہے بڑی عزت کرتا. تو یہاں پر دنیا والے کیا ہے، یہ ظاہری چیزوں سے عزت کرتے. اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہے؟ اس کے دل کے حساب سے عزت ہے، اس کے تقوی کے حساب سے عزت ہے. تو یہاں پر ان لوگ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا تم دینداری کی باتیں شروع کر دے کے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے سے تو کتنے ایکسپیکٹیشنز تھے کہ تم ایک اچھے انسان ہیں، اور پھر آگے جا کر تم شاید ہمارے جو ہے ہم تمہارے کو پوزیشن دینا چاہ رہے تھے، بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے ہمارا. کیا تم ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو تو سخت شبہ ہے، یعنی کہ ہم تو ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ صحیح بول رہے کہ نہیں کیے، اور ہم اس کے بارے میں جو ہے سخت خلجان میں پڑے ہوئے ہیں. صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر اس کی نافرمانی کروں گا؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. یعنی کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اور خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. اب یہاں پر ناقۃ اللہ کا جو ہے ذکر ہے، ناقۃ اللہ بولے تو اللہ کی اونٹنی. اب اللہ کی اونٹنی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اونٹنی ایسی تھی جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نہیں آئی تھی، بلکہ ان کا جو ڈیمانڈ تھا، اچھا تم صحیح بول رہے، اللہ کی طرف سے آ رہا، تمہارے پاس وہی آ رہی ہے اور یہ ساری باتیں، اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے. کب مانتے معلوم؟ جب یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ اتنا بڑا پہاڑ، اس میں سے ایک بڑی ہیوج قسم کی اونٹنی آنا، جو کیا ہے، جس کا اوپر کی جو فر رہتے نا، جو اس کے بال جو رہتے نا، بہت نرم ملائم وول کی طرح، اس کی جو ہے بالکل وولن کی طرح بال رہنا، اس کے بہت سافٹ رہنا، اور ریڈ کلر کی رہنا، اور پھر انہیں کیا ہے پریگننٹ رہنا، اور کیا ہے یہ 9 مہینے کی پریگننٹ رہنا. یہ تمام بالکل اس کے بارے میں بتا کے ہنسی مذاق اڑانا شروع کرے. ایسی لے کے آئے تو کیا ہے معلوم، جب ہم ایمان لے کے آتے تو جیسا انہوں نے کہا تھا ایگزیکٹلی سیم ان کی ڈیمانڈڈ معجزہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایگزیکٹلی سیم ویسی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اور پھر اس کے بعد وہ اونٹنی پھر ایک بچے کو بھی جو ہے
ہے جنم دی ان کے سامنے، اور وہ بالکل ہو اپنی ماں کی طرح، یعنی کہ وہ اونٹنی کی طرح تھی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو ناقۃ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے خدا کی زمین پر چرنے پھرنے دو. پر اب یہاں شرط کیا تھی کہ اس کو آزاد چھوڑ دینے کا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اچھا ان لوگوں نے ہی شرط لگائی تھی اتنی ہیوج رہنا کہ ہم جو پورا جو کنویں میں سے جو پانی پیتے نا، ہم پورے یہ بستی والے پورے گاؤں والے انہیں ایک دن میں انہیں اکیلی وہ پورے کنویں کا پانی پی لینا. اور ہوا بھی ایسی، پورے اونٹنی جو ہے ان ایسا ایک دن پورا پانی پی لیتی تھی اور دوسرے دن ہی ان لوگوں کو پانی لینے کا موقع ملتا تھا. تو اس سے ذرا تعرض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر گزری کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا، مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا، بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور بس لو. یہ ایسی میعاد ہے، یعنی کہ ایسا فکس ٹائم ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو، یعنی کہ جو صحابہ ان کے ہے ساتھیوں کو بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو گھیر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے رہے. ایسی زور سے چنگھاڑ آئی، ایسی زور سے چیخ آئی کہ بھیجے ان کے باہر نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ کیسا پڑے رہے، بے حس و حرکت پڑے رہے، جیسا کہ کوئی کبھی وہاں پر بسے ہی نہیں تھے، ویسا جو ہے وہاں پر پڑے رہے. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. اب یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے. کی خوشخبری لے کر آئے؟ کہا تم پر سلامتی ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے کر آئے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ بہترین مہمان نواز تھے، کہ مہمانوں سے پوچھے بھی نہیں کیا کھاتے. ہم جیسا پوچھتے نا کیا لیں گے، گرم لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، کیا لے کے آؤں، یہ منگا لوں کیا، وہ آرڈر کر دوں کیا، سویگی سے ایسا منگا لیں گے سب. اور پھر کیا ہے مہمانوں کے سامنے پورا ڈسکشن رہتا تو مہمان کو اور زیادہ یعنی کہ تکلف ہو جانا کہ آئے ہیں ہم آ کے وہ دے دیں، آئے ہیں یہ بھی نہیں ہے نا وہ بھی نہیں ہے نا، اس طریقے سے. تو انہوں کیا کرے بغیر کچھ پوچھے بغیر کچھ بولے سیدھا گئے اور بچڑا جو ہے وہاں پر یعنی کہ بیسٹ چیز بچڑا یعنی کہ کولا گوشت انہوں لے کر آ کر سامنے بھنا ہوا، وہ بھی کیسا سالن نہیں جس میں خوب پانی ڈال کے اچھا بڑا جو ہے سالن بنا لو تاکہ کتنے بھی لوگ کھا لو، بلکہ بالکل جیسا سٹارٹرز ہوتے نا بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے. تو سوچ کے دیکھیں یہاں پر کیا ضیافت کا طریقہ ہے ان کا. آیت نمبر 69 ہم لوگوں کی چل رہی ہے. تو اب یہاں پر انہوں نے بچڑا لے کر آئے اور ان کی ضیافت کے لیے لے کر آئے. تو اب اس سے ہم کو بھی کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بہترین طریقے سے مہمانوں کی ضیافت کرنا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ اس کو اچھی مہمان نوازی کرے. ٹھیک ہے، پر مہمان نوازی کیسا ہے کہ پہلا دن جو ہے آپ کو بیسٹ چیز عطا کرنے کا ہے، بیسٹ چیز جو بھی آپ کے گھر میں آپ کی حیثیت کے حساب سے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے اچھا اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان نوازی میں تکلف سے کام نہ لو. تکلف کا مطلب کیا ہے؟ ایکسٹرا اننیسیسری کی چیزاں. ٹھیک ہے، تو مہمان یعنی کہ مہمان کو بھی تکلف نہیں کرنا ہے اور میزبان کو بھی تکلف نہیں کرنے کا ہے. مہمانی میں تکلف نہیں، مطلب کہ میزبان جو ہے قرضہ لے کر اپنے اوپر ایکسٹرا برڈن ڈال کے بوجھ ڈال کے پھر اس کے بعد بڑی مصیبتوں سے بنا رہا، اس کے بعد سر پہ 10 بلائیں بھی ہے اور ویسے طریقے سے پیش کر رہا اور پھر ایک مصیبت سمجھا ہوا ہے. نہیں بھائی، تم سہولت سے آسانی سے اپنی استطاعت سے جتنا تم کر سکتے ہو کر لو، پر جتنا کرے خوشی سے کرو. یہ نہیں کہ اپنے اوپر برڈن سمجھ کر کرنا ہے، بلکہ جتنا کرنا ہے خوشی سے کر لو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اننیسیسری کے تکلفات میں لگ جاتے ہیں اور اتنا زیادہ تکلف کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک مصیبت اور تھکان کا سبب بنتا ہے. اور پھر جب مہمان آتا ہے تو اس سے ڈھنگ سے بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ تھکے ہوئے ہیں کہ اس کو بلائے اتنی مہمان نوازی کا اہتمام کر لے کہ بات کرنے کی جو ہے اب دم باقی نہیں رہا. تو یہ سب نے بہرحال جو اپنے استطاعت سے جو بیسٹ چیز آپ پرووائڈ کر سکتے آسانی کے ساتھ وہ ہم کو پرووائڈ کرنا ہے. اور فرسٹ ڈے بیسٹ چیز، اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ ڈے آپ اپنی استطاعت کے حساب سے اس سے کم پر اچھی چیز آپ کو کرنا ہے. اور مہمان نوازی صرف 3 دن ہے، اس کے بعد وہ
مہمان کیا رہیں گا، مہمان نہیں رہیں گا بلکہ گھر والا بن جائیں گا. پھر اس کے بعد وہ خود بھی برتن دھوئے گا، وہ خود بھی جو ہے برتن اٹھائے گا، وہ خود بھی کھانا پکائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہم کو طریقہ ملتا ہے، پر یہ ہے کہ ہم کو اچھی مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو میزبان کو بھی چاہیے کہ مہمان نوازی اچھی کرے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کا خیال رکھے. دونوں بھی 2 وے پروسیس یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی کے بھی جو ہے جا کر ان کی مصیبت کا جو ہے سبب ہم کو بننے کا ہے. تو اس کے لیے ہم کو احتیاط کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو مہمان نوازی نہیں کرتا. کیا ہے؟ جو مہمان آتے ساتھ ہی جو ہے سڑے منہ بنا رہے، منہ چڑھا رہے، اور پھر ابا آپ کرنا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. یہ بیزارگی بھی نہیں رہنا ہے. یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے، اچھی مہمان نوازی بھی کرنے کا ہے، اور ساتھ میں تکلفات سے بچنا ہے. تو اسی لیے دیکھیے مومن کیا ہے، میانہ روی ہوتا ہے، یعنی کہ بیچ کی راہ اختیار کرنے والا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، مگر جب وہ دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھ رہے ہیں تو وہ مشتبہ ہو گیا کہ کیوں نہیں کھا رہے یہ فرشتے. دل میں وہ ان سے خوف محسوس کرنے لگا. اب دیکھیے کہ کیوں خوف محسوس کرنے لگا، کیونکہ انہوں ابھی سمجھے ہی نہیں تھے کہ یہ فرشتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. اور یہ خوف محسوس کرنے لگے کہ اب یہاں پر دونوں بھی مطلب ہے کہ یہ انسان نہیں کھا رہے، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ وہ زمانے میں دشمن نہیں کھایا کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر اب یہ عیاں ہو گیا کہ یہ فرشتے ہیں، تو اب ڈر گئے کہ یہ فرشتے کہیں کو آئے ہوئے ہوں گے، کیونکہ فرشتے آنا بولے تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ آپ کی طرف نہیں آئے ہوئے ہیں بلکہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پھر کھڑی ہوئی تھی وہاں پر، جو ہے ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ بیوی سارہ کا ذکر ہے، انہوں یہاں پر کھڑے رہ کر بات سن رہے تھے. تو وہ بھی سن کر ہنس پڑی، یعنی کہ وہ بھی ریلیکس ہو گئے کہ اچھا عذاب لے کر لیا نا، تو پھر سکون آ گیا ان کو کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں ہے، تو ریلیکس ہو گئے. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، یعنی کہ اب ان کو جو ہے بیٹے کی خوشخبری دیے. وہ بولے ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھا پھنس ہو گئی اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. یعنی کہ بی بی سارہ بولے کہ ان کی عمر بتایا جاتا ہے تقریباً 80-90 ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100، تو اب یا پھر اس کے آس پاس جو بھی ہے، تو اتنی زیادہ بڑی عمر میں اب ہمارے کو بچے کہاں ہوں گے. تو یہ بی بی سارہ جو ہے جب بولے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. تو اب یہاں پر انہوں جو فرشتے آئے تھے کیا لے کر آئے تھے، خوشخبری لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کی، پر ساتھ میں اور ایک چیز لے کر آئے تھے، اور وہ کیا تھی. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرنا شروع ہو گیا. اور جب ان کو معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اب ان کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بہت نرم دل تھے، تو انہوں یہ بولے کہ ارے ابھی اور تھوڑی مہلت دو نا لوط علیہ السلام کی قوم کو، ہو سکتا پلٹ آئے، ہو سکتا توبہ کر لیں، آپ ابھی عذاب کیوں لے کر جا رہے ہو ان کے پاس. تو اب یہاں پر انہوں یہ فکر کرنا شروع کر دیے. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو صفت ہے آیت نمبر 75 میں کیا بتایا جا رہا، ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب، کہ ایک حلیم کا مطلب کیا ہے کہ جس کو جو ہے غصہ نہیں آتا ہے، جو بدلہ نہیں لیتا بلکہ صبر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے. دوسرا کیا ہے، اواہن کا مطلب کیا ہے، جو ہمیشہ گڑ گڑانے والا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا، گڑ گڑانے والا بار بار. اور پھر جو ہے منیب کا مطلب کیا ہے، بار بار پلٹنے والا اور رجوع کرنے والا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، بہت ہی محبت اور شفقت والے، غصہ نہیں آتا تھا، اپنی طرف سے جو ہے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے، اللہ کی طرف ہمیشہ گڑ گڑانے والے اور بار بار پلٹنے والے تھے. ہمارے کو بھی ایسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کا ہے، حلیم اواہم منیب کی صفت. آخرکار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اسے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا اور کسی کے پھیرنے نہ پھرے گا. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ بہت گھبرایا،
اور تنگ دل ہوا. ایک تو یا تو عذاب کے ڈر سے انہوں جو ہے گھبرائے, یا دوسرا جو ہے اب یہ جو فرشتے آئے ہوئے ہیں لڑکوں کی شکل میں, خوبصورت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے, تو اب ان کو معلوم تھا کہ ان کی قوم کتنی گندی قوم ہے. اب وہ لڑکوں کو دیکھے گی تو وہ لڑکوں کے اوپر حملہ کرے گی اور ان کی عزتوں کو پامال کرے گی. تو انہوں اب گھبرانا شروع کر دیے کہ اب یہ مہمان میرے پاس آئے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, پر اب میں کیا کروں گا. تو ایک تو یہ بھی ڈر تھا, اور دوسرا ہو سکتا ان کو عذاب کے بارے میں معلوم ہو گیا. تو اب انہوں بولے کہ آج تو یہ بڑا سخت مصیبت کا دن ہے, ان کے مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر پر دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے کہا, بھائیو یہ میری بیٹیاں ہیں, یعنی کہ قوم کی عورتیں جو ہے موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے. کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی موجود ہے, ایک تو بھی آدمی ہے جو میری بات مانے گا؟ کیونکہ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سوائے ان کے 2 بیٹیوں کے کسی نے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا, کسی ایک مرد نے بھی ایمان نہیں لاتا. انہوں نے جواب دیا, تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی کہ عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور تو یہ بھی جانتا ہے, اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. لوط علیہ السلام نے کہا, کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے ان سے کہا, یعنی کہ یہ کیسا میں بچاؤں یہ فرشتوں کو. جب فرشتوں نے ان سے کہا, اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یعنی کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو فرشتے ہیں اور لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. بس تو کچھ رات رہے, اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, کیونکہ ان کے اوپر اتنا خطرناک عذاب آیا تھا کہ ابھی ان کی بستی سے انہوں نکلے بھی نہیں, پورا باہر عذاب آنا شروع ہو گیا. مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی, کیونکہ اس پر یہی چیز جو ہے گزرنے والی ہے جو ان لوگوں پر گزرنے والی ہے, کیونکہ وہ ان کی خیر خواہ تھی. ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے, صبح ہوتے ہی اب دیر ہی کتنی بچی ہے. جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا, اپ اینڈ ڈاؤن کر دیا. اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے مسلسل ایک کے اوپر ایک, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے پاس نشاندہ تھا, یعنی کہ ٹارگیٹڈ تھا, اور ظالموں کو یہی سزا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں تھی. اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا, اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, ناپ تول میں کمی مت کرو. انبیاء جو ہے کیا کرتے ہیں, عقیدے کی اصلاح کے ساتھ میں ان کے اخلاق کی بھی اصلاح کرتے ہیں. اور وہ لوگوں کی اخلاقی برائی کیا تھی, ناپ تول میں وہ کمی کرتے تھے. آج تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا وقت آئے گا جس کا عذاب تم سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, ٹھیک انصاف کے ساتھ ناپ کو پورا تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. تب یہ لوگ جو بزنس کرتے تھے تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروفٹ ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے, اس میں ہے اصل برکت. یہ جو تم تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے, یہ جو تھوڑا سا ناپ تول میں کمی کر رہے, 8 آنے 1 روپیے کا بھی جو تم فرق کر رہے, حالانکہ تمہارے لیے بہت معمولی ہے, پر وہ چیز تمہارے کو آخرت میں نقصان کا سبب بنے گا. اور بہرحال تمہارے اوپر کوئی نگران کار نہیں ہے. دیکھیے ہمارے کو بھی چاہیے کہ ایون 8 آنے 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو, اب تو 8 آنے ہے بھی نہیں, تو 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو, کہ ہم اس کے اندر بھی کسی کو لینے دینے میں کمی نہیں کرنے کا ہے, کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے. انہوں نے جواب دیا, اے شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ اب دیکھیں کہ آ گیا تانا, کیا تمہاری نماز یہ سکھا رہی تمہارے کو ایسے باتیں یہ سب چیزیں, تو ان کی نیکی کا ان کو تانا دیا جا رہا, ان کی عبادتوں کا ان کو تانا دیا جا رہا. آج بھی دیکھیں کہ ہم جو ہے معاشرے میں دیکھا جاتا کہ ہمارے اگر کوئی دیندار ہے تو اس کی عبادتوں کا اس کو تانا دیا جاتا, اچھا یہ سیکھ رہے ہیں مدرسے کو جا کے, اچھا یہ تمہارے کو سکھایا جا رہا قرآن کے اندر. تو اس طریقے سے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کو جو ہے ایسی باتیں نہیں کرنے کا ہے, کیونکہ دیکھیے کہ خدا نہ خاصہ اگر ہمارے تانے کی وجہ سے سامنے والا, جیسا کل بھی اس کا ڈسکشن آیا تھا کہ دین کے اوپر عمل کرنے والوں کو اگر تانا دیا جائے گا, اور ہمارے تانے کی وجہ سے اگر انہوں دین کا کام کرنا چھوڑ دے, نماز پڑھنا چھوڑ دے یا عمل کرنا چھوڑ دے, تو ان کی گمراہی کی پورا جو سبب ہے وہ ہمارے سر پر پڑے گا. تو یہاں پر ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی تم پرستش ہمارے باپ دادا کرتے رہے تھے, یا یہ کہ ہم اپنے مال میں سے اپنے منشا کے
کے مطابق تصرف نہ کا اختیار ہم نہیں رکھتے تو میرا پیسہ ہے، میری مرضی ہے، میں جیسا چاہے اس کو بیچوں، جیسا چاہے اس کو خریدوں۔ آج بھی دیکھیے لوگوں کو جب کہا جاتا دیکھیے یہ سود یہ حرام ہے، یہ انٹرسٹ یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنے کا ہے، نہیں بھائی ایسے اس کے بغیر بولے تو دنیا میں کوئی جیچ نہیں سکتے، اس کے بغیر تو دنیا میں چل ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا ہم کو تو کرنا ہی پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے، ان لوگ بھی یہی بولے کہ کیا ہمارے پیسوں میں ہم اپنے حساب سے خرچ نہیں کریں گے اور ہم اپنے حساب کا اختیار نہیں رکھتے؟ تو بس تو تو ہی تو ایک عالی ظرف اور جو ہے راست باز آدمی رہ گیا ہے، اور تمہیں جو بہت شریف ہے، تم ایک ہی ہے، ہم سب جنے جو ہے تم بول رہے نا ہم سب گمراہ ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر میں نے اپنے ہاں سے اور اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا ہے، تو اس کے بعد میں تمہارے گمراہیوں اور حرام خوریوں پر تمہارے شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں، کیسا تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کر لوں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک کہ میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ یعنی کہ میں یہ کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، نہیں بلکہ اللہ کی توفیق سے میں یہ کام کر سک رہا ہوں، اور ہم بھی یہی سوچنا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دیکھیے کہ دنیا میں جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم اپنے علم کے اوپر، ہم اپنے ذرائع کے اوپر، اپنے ریسورسز کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے کا ہے کہ آج یہ ہمارے پاس رہا تو ہم یہ کر لے سکتے، یہ مال رہا تو کر سکتے، نہیں، نہ مال کر سکتا، نہ ہم آپ کا علم کر سکتا، جو کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہارے ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر تم پر بھی وہی عذاب آئے جو نوح اور ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، کیا استغفروا ربکم وتوبوا الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے۔ یعنی کہ استغفار کریں گے تو رحمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے سایہ فگن ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی رکھتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کے تجھے سنسار کر دیتے۔ یعنی کہ قبیلہ رہنے کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو طالب کی وجہ سے لوگ جو ہے شروع میں نہیں ستا رہے تھے، پر بعد میں جب انتقال ہو گیا تو آپ کو ستانا شروع کر دیے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ بھاری ہے؟ تم نے برادری کا تو خوف کر لیا پر اللہ تعالیٰ کا خوف کو بالکل پسے پشت ڈال دیا۔ جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کام کیے جاتا ہوں، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ذلت کا عذاب کس کو آتا ہے، کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ چشم پردہ ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام کو اور ان ساتھیوں کو جو مومن تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا آ پکڑا کہ وہ اپنی بستی میں بے حس و حرکت پڑے رہے، اور پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں پر بسے ہی نہ تھے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے گئے تھے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر جو ہے کیا ہے، آیت نمبر 95، ٹھیک ہے، آیت نمبر 95 پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ تو جیسا ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آیت نمبر ہمارا 99 تک ہمارا چل رہا ہے، رائٹ؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بالکل تھوڑا سا یہاں پر ذکر ہے 99 تک، اس کے بعد ہمارا پھر کنٹینیوشن آف فرسٹ پارٹ رہے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر ختم کریں گے اور کل کنٹینیو کریں گے، اور پھر انشاءاللہ کل ہم لوگ جو احسن القصص کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو بتائے کہ خوبصورت سا قصہ کس کا، یوسف علیہ السلام کا خوبصورت سا قصہ جو ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ بہت ہی پیاری طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکرائب کرے ہوئے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام کے زندگی میں ہمارے لیے اتنے سارے اسباق ہیں کہ کس طریقے سے بھائیوں سے رہیں، کس طریقے سے باپ
باپ سے رہیں، ایک باپ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے آپس کی حسد اور جلن کے بارے میں ہم اس کے اندر سے اسباق دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کیسا آزمائش میں نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے، پھر نیچے کرتا ہے پھر آسانیاں لاتا ہے، پھر نیچے کرتا ہے پھر آسانیاں لاتا ہے۔ تو یہ تمام اسباق سورہ یوسف سے بہترین اسباق ہم لوگ دیکھیں گے۔ جوانوں کے لیے بھی اس کے اندر، یوتھس کے لیے بھی بہت بڑی اس کے اندر لیسنز ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کل وہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو انبیاء اور رسول کے ذریعے سے جو نصیحتیں ہم کو کی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت آنے سے پہلے جب تیرا عذاب آ جائے اس سے پہلے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی توفیق عطا کر دے، اس سے پہلے معافی مانگنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں نے استغفار کا حکم دیا ہے، توبہ کا حکم دیا ہے، پلٹنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے۔ اللہم انک عفو، اللہم انک عفو کریم، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا رحمن عفوك، عفوك يا رحيم عفوك، عفوك يا حليم عفوك، في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند موضع الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وعند الحساب عفوك وعند الحساب عفوك، عفوك یا رحیم عفوک، عفوک یا رحیم عفوک، یا حلیم عفوک، یا رب العالمین، یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے یا رب العالمین۔ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف معافی مانگتے ہیں یا رب العالمین۔ تو ہم کو معاف کر دے اور ہم سے درگزر فرما دے، ہماری دنیا میں معاف کر دے، ہماری قبروں میں ہم کو معاف فرما دے، ہمارے حشر میں ہم کو معاف فرما دے، یہاں تک کہ ہم کو جنت میں پہنچا دے یا اللہ۔ یہ قرآن کے ذریعے سے، یہ روزوں کے ذریعے سے، یہ عبادتوں کے ذریعے سے جو ہم صرف اور صرف تیرے خاطر کر رہے ہیں، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین۔ ہم تیرے نبی کو مانتے ہیں، تیرے نبی کی تعلیمات کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اپنے حد الامکان تیرے نبی کی تعلیمات پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں یا رب العالمین۔ تو ہماری یہ کوششوں کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کر دے، ہم کو تو اپنے مقربین میں شامل فرما دے، ہم کو مومنین میں شامل فرما دے، اور تو ہماری بھی مدد فرما اسی طریقے سے جیسا تو نے اپنے انبیاء کی مدد فرمائی اور ان کے لوگوں کو جیسا بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم بھی تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کو بھی تم بچا لے، دنیا میں بھی بچا لے، دنیا کے تمام فتنوں سے اور دنیا کی تمام بیماریوں سے، اور آخرت میں بھی عذاب سے بچا لے یا رب العالمین۔ ہم تیرے ہی سے امید رکھتے ہیں، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔